ناظرین آداب، ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام سوالی کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، پاکستان آمد سے قبل جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب کا آج خصوصی انٹرویو ہے، ہمارے مہمان ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے بات کروں، ایک بہت بڑا ظلم ہے ہوا ہے، بہت بڑا ظلم۔ اگر نہ بولوں تو یہ بھی بڑی زیادتی ہوگی۔ اس ملک کو 5 سال تک لوٹا گیا، اس کی معیشت کو تباہ کر دیا گیا، بینک خالی کر دیے گئے، خزانے خالی کر دیے گئے۔ 5 سال تک یہ ملک لوٹتا رہا ہے۔ میں نہیں کہتا، سارے تجزیہ نگار لوگوں سے پوچھیں اور ان حالات سے پوچھیں جو ادارے ہیں، جو بینک ہیں، جو معاشی ہماری جو ادارے ہیں۔ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ 5 سال کرپشن سے لوٹتے رہے لوگوں کو، اور آج قانون بنا کر سندھ اسمبلی لوٹنے جا رہی ہے، لوٹ چکی ہے۔ بینک کھولے گئے آج تاکہ لوٹا جائے، آج سیکٹریٹ کھلے تاکہ اپنے پسند کے لوگوں کو عہدہ دیا جائے، نوکری دی جائے اور اس خزانے کو لوٹا جائے۔ آپ نے قانون پاس کرایا مراتوں کا کہ اے چیف منسٹر جو سندھ ہے اور جتنے ممبر اسمبلی ہیں، ایڈوائزر ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، ان کو مراتیں دی جائیں۔ قانون کے ذریعے اب ڈاکہ ڈال رہے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ اختیار اسی غریب اور فقیر اور مفلس عوام نے آپ کو دیا تھا اپنے حال کو بہتر کرنے کے لیے، لیکن آپ اسی طاقت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ کو شرم نہیں آتی ہے کہ یہاں لوگ 2 وقت کی 1 وقت کی روٹی ان سے جو ہیں وہ ترس رہے ہیں، مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، اور آپ اس قانون کے تحت اس پارلیمنٹ میں قانون پاس کر رہے ہیں۔ آج پلاٹوں کی جو ہے وہ نیلامی ہو رہی ہے، وزیر اعظم پلاٹ بانٹ رہے ہیں۔ اس معیشت کو جو نقصان پہنچا رہے ہیں آپ خزانے کو، آپ صرف اگلی حکومت کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں، آپ اس عوام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کیونکہ یہی اس کی امانت ہے جس کو آپ لوٹ رہے ہیں قانون کے ذریعے۔ آج بھی اس عوام کو جاگنا چاہیے، ہوش میں آنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے حکمران ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اس ایشو پہ ہم بات کریں گے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت جنرل پرویز مشرف صاحب ہیں۔ مشرف صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل آ رہی ہے۔ مشرف صاحب، میرا انٹرو آپ نے سنا، آپ کو میں آپ سے بھی رائے لے لوں کہ معیشت تو تباہ تھی، خزانے خالی تھے، کرپشن کے بے شمار واقعات ہیں، سپریم کورٹ میں موجود ہیں، اس ملک کو لوٹ لیا ہے ان لوگوں نے۔ آج پارلیمنٹ کے ذریعے وہ بل پاس ہو رہے ہیں جس کے ذریعے وزیر اعلیٰ کو مراتے ہیں، ان کی فیملی کو مراتے ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ کو مراتے ہیں۔ کیا کہیں گے سر آپ؟ مطلب کوئی میرے پاس لفظ ہی نہیں ہے کچھ کہنے کو۔ میں مانتا ہوں بالکل جو کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ افسوسناک بات ہے، جبھی میں بھی ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ حکومت کی اور لیڈر کی رسپانسبلٹی، ذمہ داری ہے ملک کو ترقی دینا، عوام کو خوشحالی دینا۔ اب نہ عوام کو خوشحالی ملی، نہ ملک کو ترقی ملی، اور اب اگر وہ لوٹنا چاہ رہے ہیں جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، یہ باتیں تو بہت تشویشناک ہیں۔ اب میں اس کے بارے میں کیا کہوں کہ یہ اب ہمارا اگر یہی کیریکٹر اور کردار رہ گیا ہے تو اللہ ہی حافظ ہے۔ یہ ہم لیڈر کو تو دکھ ہونا چاہیے، غریب آدمی کا دکھ اپنے دل میں ہونا چاہیے اس پہ۔ یہ ایک پرسنل اس کی ریکوائرمنٹ ہے میرے خیال میں، ایک لیڈر کی ایمانداری کے علاوہ غریب عام آدمی کا دکھ دل میں ہو اس کے۔ وہ اگر نہیں ہے تو کیا فائدہ ہے ہم اپنے لیے کچھ کرتے جائیں۔ اچھا یہ بتائیں سر کہ آپ آج کیونکہ آنے سے پہلے آپ کا یہ ایک اہم انٹرویو ہے، ویسے تو ہم نے کئی اہم انٹرویو آپ کے لیے، آج پاکستان کی عوام جو آپ سے محبت کرتی ہے اور ایک خلا پیدا ہو گیا ہے، جس طرح میں نے کہا کہ اس 5 سالہ دور کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ ناراض ہوں، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ لوگ جو آپ کے مخالفین بھی تھے وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ 5 سال کا دور اچھا تھا۔ اب یہ بتائیے آپ سر کہ کیا 24 تاریخ کو 24 مارچ کو آپ کراچی میں آ رہے ہیں تاکہ وہ جو لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں ان کے یقین کو پختہ کیا جائے اور وہ آپ کے استقبال کی تیاری کریں؟ 24 مارچ 2013 کراچی، کیا کہیں گے سر؟ یہ
دانش بالکل میں نے کہا ہوا ہے پہلے کہ 24 تاریخ آخری دن ہے. 24 سے پہلے ہی آؤں گا, اس سے بعد نہیں آؤں گا میں, اور کراچی ہی آؤں گا. یہی کہنا تھا. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں وہ آپ کے لیے دو سچویشن ہیں. ایک طرف تو مری ہوئی قوم ہے, پسی ہوئی قوم ہے, معیشت تباہ ہوئی ہوئی ہے, ملک تباہی کے دہانے پر ہے, اور دوسری طرف آپ کے لیے وہ سیاستدان جو آپ کو کسی بھی صورت میں آپ کے لیے پازیٹو نہیں ہے, ان کا ایک ریزسٹنس ہے. سپریم کورٹ آپ کے سامنے ہے, آپ کے خلاف وہ کیسز ہیں جو بنے ہوئے ہیں. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دو سسٹم ہیں, آپ آ رہے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں ان دونوں چیزوں کو؟ سب صحیح کہہ رہے ہو, سب صحیح کہہ رہے ہو. جنگ کرنا ہے, جنگ ہر فرنٹ پہ کرنا ہے, ڈرنا نہیں ہے. جو کچھ بھی یہ فرنٹس ہیں, کیونکہ ایک دل میں یقین ہونا چاہیے کہ یہ سب جھوٹے فرنٹ ہیں, پولیٹیسائز فرنٹس ہیں, اور اس شخص کے خلاف فرنٹ ہیں جس نے پاکستان کو ترقی دی, پاکستان کے عوام کو خوشحالی دی. اگر اس کے لیے میرے خلاف کیس ہونے چاہیے, مجھے روکنا چاہیے کہ میں نے عوام کی غربت کم کی, میں نے عوام کو نوکریاں دی, میں نے عوام کو صحت اور تعلیم کی طرف ان کی بہتری کی, میں نے قیمتوں کو کنٹرول میں رکھا تاکہ عوام کا گھر کا چولہا جلے اور اپنے بچوں کا خیال رکھ سکیں وہ. اور پھر میں نے ملک میں مواصلاتی نظام دیا, میں نے اس کی معیشت کو پختہ کر دیا بالکل. میں نے ایگریکلچر, میں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی, ٹیلی کمیونیکیشن دی. اب میں کیا کیا گنواؤں؟ اگر یہ سب کچھ میں نے دیا, اس کے لیے روکنا ہے کسی نے, تو میں اس عدالت کو دیکھنا چاہتا ہوں جو یہ کرنا چاہتی ہے. میں اسی لیے رہا ہوں. مجھے آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں باہر, مجھے بہت لوگ کہتے ہیں. جان صاحب یہاں پہ ذرا روکوں گا, جان صاحب آپ کو روکوں گا, ایک بریکنگ نیوز ہے, اس کو بھی ہم اٹینڈ کر لیتے ہیں, پھر آپ کو کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. یہ بات بھی کہتا چلوں ورنہ ناانصافی ہوگی کہ جس غریب ملک میں اگر جنرلز اور ججز بھی بڑے عہدے کے اگر وہ مراتیں لیں گے, وہ پلاٹیں لیں گے اور وہ بھاری تنخواہیں لیں گے, تو پھر تو یہ جو لوگ ہیں یہ تو قانون سازی کے ذریعے لوٹیں گے نا پھر اس ملک کو. بھارت کو دیکھیے کہ وہاں ججز کی تنخواہیں کیا ہیں, جنرلز کی تنخواہیں کیا ہیں, کتنی مراتیں اس ملک میں ملتی ہیں جو بہت امیر ملک ہے, اور ایک غریب ملک میں یہ ہوتا ہے. جہاں صاحب میں آپ سے جو سوال پوچھنا چاہتا ہوں وہ بہت اہم سوال ہے, پوچھنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی حکومت میں متحدہ قومی موومنٹ, PMLQ اور MMA کو نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ ان کی حکومت بنی, اور انہی کی حکومتیں تھیں. متحدہ قومی موومنٹ اور PMLQ بظاہر تو خاموش نظر آتی ہے, لیکن کیا وجوہات ہے کہ جس MMA کو آپ نے بہت سپورٹ کیا, نوازا جماعت اسلامی کو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو, وہ حکومت کا حصہ بھی بنے, بڑی مراتیں بھی ملی, آج آپ کے مخالفین میں, شدید مخالفین میں, کیا کہیں گے؟ یہ تو میں سب سے پہلے تو دانش, یہ بالکل آپ صحیح نہیں کہہ رہے. کوئی MMA کو میں نے نہیں سپورٹ کیا, وہ اپنے بازو کے زور سے الیکٹ ہوئے ہیں فرنٹیئر پروونس میں. بالکل کوئی سپورٹ نہیں ہوا. یہ جو پرسپشن ہے بالکل سراسر غلط ہے, کوئی پر سپورٹ نہیں. لیکن جب وہ گورنمنٹ میں آ گئے تو ظاہر ہے وہ چیف منسٹر ادھر کا جو وہ JUIF کے تھے وہ میرے سے ملتے تھے, اور میں جب جاتا تھا وہ مجھے ریسیو کرتے تھے, خاص طور پہ جب یہ ارتھ کویک وغیرہ آیا اس میں وہ ساتھ تھے. ہم نے سب ساتھ مل کے کام کیا. یہی طریقہ ہے کام کرنے کا. جب پولیٹیکل پارٹیز الگ ہو سکتی ہیں, لیکن جہاں تک حکومت اور پاکستان کا تعلق ہے اس میں ایز لانگ ایز وہ ڈیلیور کر رہے ہیں عوام کے لیے اور ملک کے لیے, ساتھ مل کے چلنا چاہیے اس میں ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کے لیے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ دشمن تھے, وہ میں نے بالکل سپورٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے سر, میں آگے آدمی, میرا یہ پوائنٹ تھا, PMLN کی ناراضگی تو سمجھ میں آتی ہے نا سر,
یہ مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی کی ناراضگی آپ سے، اس کا سمجھ میں نہیں آتا ہے. وہ تو یہ مجھے بھی نہیں سمجھ آتی. جماعت اسلامی سے تو میرا کبھی تعلق نہیں رہا ہے فرینکلی. گو میں قاضی حسین احمد سے کئی دفعہ ملا ہوں، جب پولیٹیکل لیڈر سے بات چیت ہوتی تھی، جب یہ کشمیر کی بات چیت ہوتی تھی، میں ان سب سے رائے مشورہ کرتا تھا، تو سب کو بلاتا تھا، اپوزیشن والے بھی آتے تھے. لیکن جہاں تک JUIF کا تعلق ہے، یہ تو حکومت میں تھے، وہاں MMA کی حکومت یہی چلا رہے تھے، وہاں فرنٹیئر میں انہی کا چیف منسٹر تھا. ان سے تو میں ملتا تھا بہت ریگولرلی. یہ کیوں میرے خلاف ہے مجھے تو نہیں پتا، انہی سے پوچھیں آپ کیوں خلاف. اجے سر یہ بتائیے کہ ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے جو پاکستان آنے کے بعد بھی آپ سے ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ میں یہی سوال آپ کو اسی اسٹیج پر پوچھ لوں، اور وہ یہ ہے کہ 5 سال تک یہ ملک تباہی کے دہانے پہ لوگوں کو مارا گیا. یہ اس ملک میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہوئے دہشت گردی کے نام پر، لا اینڈ آرڈر سچویشن جو خراب، مسلک کے نام پر، صوبائیت کے نام پر. کراچی ہو یا بلوچستان ہو یا پاکستان کے ڈفرینٹ شہروں، اس ملک میں لوگوں کو سر خودکشیاں ملی ہیں، تباہیاں ملی ہیں، مفلسیاں ملی ہیں. 5 سال کے بعد آپ اس وقت پاکستان آ رہے ہیں جب الیکشن ہونے والا ہے. اس آپ کے ناقدین ایک سوال بہت کریں گے آپ سے، اور وہ کر بھی رہے ہیں کہ 5 سال بعد آپ کو ملک یاد آیا. سر کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ یہ تو میرے خیال میں کوئی بھی میرے سے تو کبھی کوئی نہیں کر رہا ہے، لیکن کوئی یہ سوال کرے گا تو اس کا جواب دیں گے، اور جواب تو بالکل کلیئر ہے، اس میں کیا شک ہے. 5 سال پہلے میں نے کیوں آنا تھا؟ وہاں حکومت چل رہی ہے جو میرے خلاف ہے، اور میرا کیا رول ہو سکتا تھا اس میں آ کر؟ میں نے کچھ نہیں میرا رول تھا اس وقت، اور میں نے پارٹی اپنی بنانی ہے، اس پارٹی کا میں اس کو ریز کر رہا تھا. تو اس وقت آنے کا کوئی بلا مقصد سی چیز تھی. میں خواہ میں آپ کو اپنے آپ کو ایک مصیبت میں ڈالوں جبکہ اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلنے والا ہے. اب تو الیکشنز ہو رہے ہیں، تو اب اگر میں آتا ہوں تو یس، اگر پارٹی بناتا ہوں میں، اس الیکشن میں جائیں گے تو اس میں کچھ کامیابی شاید ہو جائے. تو ابھی تو کچھ آبجیکٹو ہے سامنے، پہلے کیا آبجیکٹو ہونا تھا. اچھا سر یہ بتائیے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ پاکستان میں، کیونکہ ایک میں نے جیسے کہا کہ لوگوں کو یہاں پر یہ پرسیپشن تھا کہ شاید آپ واپس نہیں آئیں گے، لیکن اب یہ پرسیپشن کلیئر ہو گیا کافی حد تک، اور آپ نے بتا بھی دیا ہے کہ 24 تاریخ سے پہلے یا 24 تک آپ پہنچیں گے. تو کیا یہاں بہت سارے ایسے لیڈر یا دوسرے سیاسی جماعتوں کے لوگ یا اہم لوگ جو اس بات کے لیے انتظار میں ہیں کہ آپ پاکستان آئیں تو وہ آپ کی پارٹی کو جوائن کریں؟ ایسا کوئی رابطہ ہے سر یہاں کے لوگوں سے؟ دیکھیں، کئی لوگ میرے سے باتیں کرتے ہیں. آپ ابھی لے لیں، امجد وڑیچ صاحب ہیں، ابھی آپ دیکھیں ذرا، اگر آپ چیک کریں ادھر ٹوبا ٹیک سنگھ میں بڑا جلسہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ سب میرے ساتھ ہیں، ابھی ہو رہا ہوگا، آپ چیک کر لیں ادھر کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ امجد وڑیچ صاحب ہیں، یہ انشاءاللہ ساتھ ہیں. تو بڑے لوگ اس طرح، اب آپ نے ان کا تو کہیں گے کہ وہ تو پتہ نہیں کون ہے، MNA نہیں، MPF نہیں، وہ ہیں، وہ پہلے بھی رہے ہیں. تو امپورٹنٹ لوگ ہیں ہمارے پاس، لیکن 2nd ٹیئر 3rd ٹیئر کے لوگ کافی ہیں ہمارے پاس. ناظم، تحصیل ناظم، یونین ناظم، اس قسم کے لوگ کافی ہیں. اور جو یہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں جن کو آپ یہ 1100 لوگ جو ہیں، ان کے خاندانوں کے لوگ بھی کئی ایک ہیں، کئی ایک پھر اور بھی ہمیں کانٹیکٹ کرتے رہے ہیں. لیکن جب میں آؤں گا اور اگر میں نے پارٹی کو کچھ جان ڈال دی اس میں اور مومنٹم دے دی، تو مجھے یقین ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ جیسے ہی آپ نے دیکھ رہے ہیں یہ فلوٹ جو کرتے ہیں کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس، وہ ہماری طرف بھی آ سکتے ہیں. دیکھتے ہیں اب آنے پہ ہی ہوگا، یہ پتہ. ارے سر مجھے یہ بتائیں کہ 2 ادارے اس وقت بہت اہم ہیں. ایک افواج پاکستان جس کے آپ سربراہ بھی رہے ہیں اور آپ صدر بھی رہے ہیں، اور ایک ادارہ ہے وہ ہے عدلیہ یعنی سپریم کورٹ، اور آپ پاکستان آ رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں سر ان 2 اداروں سے آپ کے کیا توقعات ہوں گے؟ دیکھیں، دونوں سے پازیٹو توقعات ہونے چاہیے. فوج کا جہاں تک تعلق ہے، فوج سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ باہر آ کر مجھے سپورٹ کریں اور مجھے آگے بنائیں، وہ بالکل نہیں ہوتا ہے، اور فوج یہ نہیں کرتی ہے اور کرنا بھی نہیں چاہیے. وہ اس طریقے سے اوپنلی پولیٹیکل میدان میں نہیں آتی ہے، سیاسی میدان میں. لیکن اگر ان کے دل کی بات پوچھیں گے آپ
مجھے پوری یقین ہے کہ وہ دل سے وہ میرے ساتھ ہوں گے. ان کے دلوں میں سپاہی سے لے کر اوپر جنرل تک دلوں میں وہ واسٹ میجورٹی وہ میرے ساتھ ہی ہوگی, میری خیر خواہی ہوں گے. جہاں تک ججز کا جوڈیشری کا تعلق ہے, ان سے تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں جسٹس, عدل اور انصاف, یہی ان کا مقصد ہے اور صرف وہی انہیں کرنا چاہیے. ان کو تو کسی کی طرف ہونا بھی نہیں چاہیے. تو میں ان سے کچھ نہیں مانگتا ہوں, جسٹ پھر رہا ہوں کہ مجھے بچانا بھائی, ذرا میں جا رہا ہوں, ذرا میرا خیال رکھنا جی. میں کسی کو نہیں بتا رہا ہوں. اور این آر او آپ نے پتہ نہیں کیوں استعمال کیا, کیونکہ این آر او میرے تو وہ مجھے کوئی الحمدللہ یہ آرٹیکل 62 اور 63 مجھے تو بڑا خوشی ہے کہ میں شاید بہت چند لوگوں میں ہوں گا, ادھر میرے خلاف کچھ بھی نہیں ملے گا. تو یہ مجھے تو فخر ہے اس بات پہ. کوئی این آر او کی مجھے ضرورت نہیں ہے, نہ میں نے کسی سے کوئی مدد مانگی ہے. اچھا سر, یہ بتائیے کہ آپ نے بالکل واضح طور پہ, کیونکہ میری ایک سٹینڈنگ رہی ہے دنیا میں اور میری ایک عزت اور ڈگنیٹی رہی ہے, اس کے مطابق اگر وہ خود ہی مجھے سپورٹ کرتے ہیں یا میرے لیے کچھ کرتے ہیں تو وہ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا. اچھا سر, یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان میں 4 کروڑ نئے ووٹرز کا اندراج ہوا ہے اور زیادہ تر نوجوان لوگ ہیں, یوتھ ہے. آپ یہ بتائیے سر, عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یوتھ میرے ساتھ ہے, پی ایم ایل این لیپ ٹاپ کے ذریعے بتاتی ہے کہ یوتھ ان کے ساتھ ہے. آپ یوتھ کے لیے, نوجوانوں کے لیے کیا پیغام لے کر پاکستان میں آ رہے ہیں سر؟ میں تو بالکل میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یوتھ میرے ساتھ ہے, بہت یوتھ میرے ساتھ ہے. تو یہ ڈیوائیڈ ہوگا, یہ یوتھ عمران خان کے بھی ساتھ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں ان میں سے نہیں ہوں جو کہوں گے جھوٹ بولوں اور خامخواہ کی یوتھ ہے ان کے ساتھ, تو ان کی سپورٹ ہے یوتھ میں. لیکن میری بھی سپورٹ ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ساری یوتھ ان کے ساتھ ہے, بالکل سراسر غلط. یہ جو 7.5 لاکھ میرا فیس بک میں ہے, 80% اس میں یوتھ ہے. بائی دا وے میرے خیال میں 75% سے زیادہ اس میں 18 سے 34 سال کے یوتھ ہے. 7.5 لاکھ میرے جو, اور روزانہ 3-4 ہزار بڑھ رہے ہیں اس میں. تو یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے, یہ یوتھ ہے اس میں. اور میرے ساتھ جو یہاں یوتھ آتے ہیں, ادھر میرے ساتھ کالج کے بچے ادھر آئے ہیں میرے پاس, یہاں لاہور کے 20-25 کی ڈیلیگیشن آئی ہے, وہ ملی ہے. تو بہت کچھ ہو رہا ہے. اور میں نے وہاں لاہور میں, کراچی میں کئی 300-400 اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں نے انٹریکٹ کیا ہے ٹیلی ویژن پہ. یہ آپ سب کو پتہ ہی ہے. تو یوتھ ہمارے ساتھ بھی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ان کے لیے میسج یہی ہے کہ یہ 60% پاکستان جو ہے وہ یوتھ ہے. ان کو اٹھنا چاہیے, ان کو ووٹ ڈالنا چاہیے, اور ووٹ صحیح ڈالنا چاہیے. اس لیڈر اور اس پارٹی کو دینی چاہیے جو پاکستان کو میں ایک تیسری قوت بن سکتی ہے. اس کی طرف ان کو جانا چاہیے, اور نہ کہ وہی جو آج کل کا ماحول ہے سیاسی, وہی لوگ دوبارہ آ جائیں, حکومت چلائیں, پھر اللہ ہی حافظ رہے گا. پھر ان کو کرپ بھی نہیں چاہیے کرنی چاہیے, رونا بھی نہیں چاہیے. پھر اگر یہ انہی کو الیکٹ کرنا ہے انہوں نے, تو ان کو چاہیے اٹھیں, نیا فورس قائم کریں, پاکستان کی باغدور کو سنبھالیں. انہی سے امیدیں ہیں مجھے, یہ یوتھ سے ہی امیدیں ہیں. یہ اگر نہیں اٹھیں گے تو پاکستان کا مستقبل اچھا نہیں ہو سکے گا, اندھیری رہے گا. ارے سر, آپ یہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ بائی پولر فورسز جو اس ملک میں کئی دفعہ حکومت کر چکی ہیں, ان کے خلاف ایک تیسرا اتحاد, اس کو یوتھ سپورٹ کرے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے راستہ نکل سکتا ہے؟ بالکل. ہمیں جب تک کہ ہم ایک تیسری پولیٹیکل فورس نہیں ابھرے گی اس ملک میں, کوئی آلٹرنیٹو ہمیں نہیں ملے گا. ورنہ یہ پچھلے 90 سے آپ نے 88 سے 99 تک آپ نے دیکھا, یہ پنگ پونگ, میں اس کو پنگ پونگ کہتا ہوں, ٹیبل ٹینس ہو رہی ہے. آج جی پیپلز پارٹی آ گئی, وہ گئی 2-2.5 سال میں, پی ایم ایل این آ گئی, وہ گئی 2.5 سال میں, پیپلز پارٹی آ گئی, وہ گئی 2.5 سال میں, پی ایم ایل این آ جائے. بھائی اس سے جب تک چھٹکارا ملنا ہے, انہوں نے نہیں کر سکے, یہ گورننس ٹھیک نہیں کر سکے. میں ان کے خلاف نہیں ہوں, میں جیسے میں نے کہا ایک دشمنیوں میں نہیں بلیو کرتا ہوں. چھوڑیں, یہ ہو گیا جو کچھ انہوں نے خراب کیا ہے, اچھا کیا, لیکن پاکستان کے خاطر اس کو توڑنا پڑے گا. ایک تیسری پولیٹیکل فورس کو بنانا ہے, اور اسی کے لیے یوتھ کا کام ہے. اچھا سر, یہ بتائیے, ایک بہت اہم سوال کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے اعلان کیا ہے
کہ آپ جو ہیں وہ چترال سے الیکشن لڑیں گے قومی اسمبلی کا، اور چترال سے الیکشن اس لیے لڑیں گے کہ آپ نے وہاں بہت کام کیا ہے، وہاں کے لوگ آپ کے بڑے ممنون ہیں اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کو وہ ووٹ دیں گے۔ سر آپ نے کام تو کراچی میں بھی بہت کیا ہے، کراچی میں جو گزشتہ 5 سال گزرا ہے وہ تباہی کے دہانے پر ہے، اور اس سے پہلے جو 5 سال آپ کا ہے وہ یہ شہر 50 سال اوپر ہو گیا تھا، تو آپ کراچی سے الیکشن کیوں نہیں لڑیں گے سر؟ نہیں، کراچی سے بالکل لڑوں گا دانش۔ جہاں تک کام کا تعلق ہے وہ میں نے پورے پاکستان میں کیا ہے، میں نے بلوچستان میں سب سے زیادہ کام کیا ہے، میں نے پنجاب میں سڑکیں جو ہیں M1 M3 M4 لاہور سے سیالکوٹ، لاہور سے فیصل آباد، دنیا جہان کی سڑکیں، دنیا جہان کے رنگ روڈ لاہور کا ہم ہی نے شروع کیا، تو ان باتوں کو چھوڑے ہر جگہ میں نے کام کیا، اور کراچی میں بہت کام ہوا ہے۔ بالکل کراچی کو تو ہم نے اس کی شکل بدل دی تھی، تو کراچی سے میں بالکل کراچی سے بھی لڑوں گا، چترال کے علاوہ کراچی سے بھی ہوگا، اور دوسرے صوبوں سے بھی میں انشاءاللہ تعالی کسی نہ کسی کانسٹیٹیوئنسی سے الیکشن لڑوں گا۔ سر لیکن ایک بات تو ہے نا سر کہ ٹھیک ہے آپ نے پورے ملک میں کام کیا ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں سر جو بہت زیادہ ریکگنائز ہیں، اور کچھ جگہیں ایسی ہیں جو سیاسی پارٹیاں ایسی ہیں کہ کیا آپ نہیں سمجھتے، وہی سوال میرا تھا، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کہا تھا کہ جنرل صاحب سے پوچھے گا کہ جنرل صاحب آپ کراچی سے بھی لڑیں، جو آپ نے کہہ دیا ہے کہ میں لڑوں گا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ کراچی میں ایک بڑی فورس جو ہے سر وہ متحدہ قومی موومنٹ کی ہے، جو آپ کے زمانے میں بھی حکومت کا حصہ تھی، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اتحاد متحدہ قومی موومنٹ سے کراچی میں بن کے آپ کا الیکشن ہوگا سر؟ بالکل، یہ MQM کے ساتھ MQM کو میں نے کافی ان کو یہ 8 سال انہوں نے حکومت میں حصہ لیا ہے، اور میرے خیال میں ایک ریلیشن شپ میری ان کے ساتھ ہو گئی تھی، بنی ہوئی تھی، اور ایک اچھی ریلیشن شپ میری ہمیشہ ان کے ساتھ رہی ہے، کیونکہ یہ کافی انہوں نے گورننس میں کنٹریبیوشن کی ہے کراچی میں اسپیشلی، تو اس میں وہ ہے۔ اب آگے جہاں تک کولیشن کا تعلق ہے وہ بعد کی باتیں ہیں، تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے، اگر میں نے پارٹی اپنی کچھ اس کو جان ڈالی اس میں، تو میرے خیال میں ہاں یہ سب MQM بھی دیکھے گی اور ہماری طرف شاید آئے، تو مجھے امید ہے ضرور۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا سر، میں اس پہ ابھی ایک ناظرین ایک بریک پہ جاؤں گا، اور میرے ساتھ جنرل ریٹائرڈ پروین مشرف صاحب ہیں جن سے اور ہم بات کریں گے، ایک چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا جنرل صاحب یہ بتائیے، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس بات کا دعویٰ تو کرتی ہیں کہ وہ اقلیتوں کا بڑا خیال رکھتی ہیں، ان کا تحفظ کرتی ہیں، ان کا جو آئینی حق ہے وہ انہیں دیتی ہیں، لیکن بظاہر آرٹیکل 226 کو اگر ہم دیکھیں اور 25 آرٹیکل آئین کو دیکھیں، جو آئین نے اقلیتوں کو حقوق دیے ہیں کہ وہ آزادانہ طور پر اپنے لوگوں مثلا ووٹ کا حق استعمال کریں، ان کے کینڈیڈیٹ ریزرو سیٹ کے بجائے آزادانہ طور پر جو ہے الیکٹ ہوں، کیا سمجھتے ہیں آپ ہیں کہ یہ جو آرٹیکل 26 اور آرٹیکل 25 اس کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ بظاہر تو کہا جاتا ہے کہ ان کو حقوق دیے جا رہے ہیں، لیکن آئین میں جو ان کو حقوق ہیں وہ نہیں دیے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ تو ہم سے بالکل نہیں پوچھنا چاہیے، یہ آپ کو پتا ہوگا کہ ہماری حکومت نے سب سے پہلے ان کے تو سیپریٹ الیکٹریٹ تھے، پہلے اس کو تبدیل کر کے جوائنٹ الیکٹریٹ کیا، ٹھیک ہے جی، 17th امینڈمنٹ میں ان کو جوائنٹ الیکٹریٹ بھی دیا گیا اور ان کو ڈبل ایڈوانٹیج دیا گیا، ریزرو سیٹس بھی تھیں، پہلے ان کی ریزرو سیٹس ہوتی تھی سیپریٹ الیکٹریٹ کے ذریعے، ہم نے جوائنٹ الیکٹریٹ اور ریزرو سیٹ دونوں دے دی، تو یہ تو ہم نے تو ایک پریکٹیکل مظاہرہ کیا کہ ہم ان کی انٹرسٹ کو دیکھیں گے۔ میں نے ہمیشہ میں قائد اعظم کی ویژن سے بالکل میں اسے ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو جہاں بھی جاتے ہیں، کوئی بھی مسجد میں جانا ہے یا مندر میں جانا ہے یا کسی ٹیمپل میں، گرودوارے میں، سب ایوری ون از فری ٹو گو ٹو ورشپ پلیس۔ میں اس میں بلیف رکھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں یہ ان اقلیتوں کی وہی رائٹس ہونی چاہیے جو مسلمانوں کی ہیں، ان کو خوشی سے یہاں رہنا چاہیے، نہ کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے بادامی باغ میں، جو بالکل
میرے خیال میں جو اسلام کی بھی بے عزتی ہے اور ملک کی الگ بے عزتی ہوئی ہے. یہ بالکل ہرگز میں اس کی مذمت سختی سے کرتا ہوں. میں ان کی رائٹس کو پوری طریقے سے ریکگنائز کرتا ہوں. اچھا سر، یہ بتائیے کہ آج نوٹیفیکیشن تو جاری ہو گیا کہ 12 بجے کے بعد پارلیمنٹ ختم کر دی جائے گی. کیا سر پاکستان میں 18 کروڑ عوام میں پاکستان کی ان سیاسی جماعتوں کو، ان تمام سیاسی جماعتوں کو کوئی ایک آدمی ایسا نہیں مل رہا ہے سر جس کو وہ نگراں وزیر اعظم بنائے، جو اس ملک میں میرٹ کے لحاظ سے جو ہے وہ عبوری حکومت کو چلائے؟ سر کوئی ایک شخص نہیں مل رہا ہے. کہاں پر سر مسئلہ ہے؟ ادھر پاکستان میں لوگ نہیں ہیں یا ان کی نیتوں میں فطور ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ لوگ بہت ہے جی، نیتوں میں فطور ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو نام دیے گئے ہیں ان میں اچھے لوگ ہیں، ان میں سے سلیکٹ کر لیں. لیکن میں آپ کو بتانا، کیونکہ آپ نے یہ سوال پوچھا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کون سا آدمی بہتر. میرے خیال میں پرسنل کوالٹیز 4 ہونی چاہیے اس شخص میں. آنےسٹ ترین ہونا چاہیے اسے، ایماندار ترین. نمبر 2، وہ غریب پرست ہونا چاہیے، غریبوں کا دکھ درد اس کے دل میں ہونا چاہیے. نمبر 3، اس کو فاسٹ ڈیسیجن میکنگ، فیصلے کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. نمبر 4، وہ بولڈ ہونا چاہیے، نڈر ہونا چاہیے. یہ تو پرسنل کوالٹیز. پروفیشنل کوالٹیز میں اکانومی اور فائنانس کی سمجھ ہونی چاہیے، بالکل. ایڈمنسٹریٹو کیپیبلٹی ہونی چاہیے، اور انٹرنیشنل سٹینڈنگ بھی کوئی ریکگنیشن ہونی چاہیے. یہ کوالٹیز چاہیے، اور یہ لوگ بہت سے اویلیبل ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ 99 میں نے 14 لوگ سلیکٹ کیے تھے، انہوں نے ہی ٹرن اراؤنڈ کیا. ایک سے ایک اچھا آدمی تھا اور عورت. تو میرے خیال میں اویلیبل بہت لوگ ہیں. ارے سر ایک بات بتائیں، حفیظ شیخ صاحب کا بھی نام آ رہا ہے. حفیظ شیخ صاحب آپ کے مثلا گورنمنٹ میں بھی موجود تھے. کیا سمجھتے ہیں سر یہ اس قابل ہیں؟ کیونکہ 5 سال میں جب ان کو لیا گیا تو انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا ہے. معیشت کے بہت برے حالات ہیں. دانش، آدمی سے ڈیلیور کروانے میں لیڈرشپ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. کون لیڈرشپ دے رہا ہے، کس طریقے کی لیڈرشپ دے رہا ہے. کیا وہ اس کے ماتحت سے پوری 100% نہیں 115% اس سے کام ریٹرن لے رہا ہے، یا لے سک رہا ہے یا نہیں لے سک رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں صرف اس کا قصور بھی نہیں ہوتا ہے، اوپر والوں کا بھی قصور ہوتا ہے. حفیظ شیخ صاحب نے اچھا کام کیا تھا، میرے زمانے میں اچھا کام کر رہے تھے. اب اچھا کام نہیں کیا تو اب آپ خود ہی کنکلوژن اس سے نکال لیں. اچھا سر، ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی 2 نام اور آ گئے جو کہ دونوں ہی نام ڈسکس ہو رہے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ جو ہم لوگ سروے کر رہے ہیں یا ہم لوگوں سے معلوم کر رہے ہیں یا عوام سے معلوم کر رہے ہیں، ان کی رائے ایک سامنے آ رہی ہے، پرسپشن جو بھی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں ایز اے بحثیت، کیونکہ یہاں پر سیاسی لوگ ایک دوسرے سے، جو لیڈر ہیں وہ اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں. آپ بھی ایک بڑی اہم سیاسی جماعت کے لیڈر بھی رہے ہیں، اور اس لحاظ سے بھی زیادہ حیثیت ہے آپ کی کہ انٹرنیشنلی آپ کا ویژن بہت زیادہ ہے، اور لیڈروں کے مقابلے میں میں نہیں کہتا، بہت بڑی تعداد لوگوں کی کہتی ہے. اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ آپ ڈیفینیٹلی پاکستان کی سیاست میں حصہ لینے آ رہے ہیں اور الیکشن بھی لڑنے آ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر یہ 2 نام ہیں جس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، ناصر اسلم زاہد جسٹس ریٹائرڈ اور دوسرا ڈاکٹر عشرت حسین، ان دونوں کو آپ جانتے ہیں سر، آپ کا ووٹ کس پلڑے میں جائے گا سر؟ میں بالکل ووٹ نہیں ڈالوں گا، کہیں یہ نہ ہو میری ووٹ کی وجہ سے اس کو نقصان ہو جائے جس کو جو بھی ہے. تو میں ووٹ نہیں ڈالنا چاہوں گا. یہ دونوں اچھے انسان ہیں. اب میں نے کیپیبلٹیز میں نے بتا دی ہے کون سی کیپیبلٹیز ہونی چاہیے. جو کوئی بھی ڈیسائیڈ کرے گا، جو بھی فیصلہ کرے گا، میں تو یہی ایڈوائز دوں گا. اچھا سر، آپ آ رہے ہیں، بس یہاں پہ بات روکتا ہوں سر، ٹائم بالکل نہیں ہے جہاں صاحب، ٹائم نہیں ہے بالکل. آخری آپ آ رہے ہیں، 24 تاریخ تک کا ڈیڈ لائن دیا ہے. پاکستان کی عوام کو سر میسج دیں، آپ کے استقبال کے لیے یا آپ کے لیے یا اپنے حقوق کے لیے عوام کو کیا میسج دیں گے؟ آپ کے پاس 2 منٹ ہے سر. دانش جی ہاں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں بالکل آ رہا ہوں، اور میں نے دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، میں 24 تاریخ کو آؤں گا اور کراچی آؤں گا انشاءاللہ. میں آ رہا ہوں. جو بھی لوگ پہلے سمجھ رہے تھے میں نہیں آؤں گا،
ان کو پتہ ہی ہو گیا ہوگا اب تک، اور ابھی بھی اگر ان کو شک ہے تو میں جب 24 تاریخ آئے گی وہ خود ہی دیکھ لیں گے، میں آ جاؤں گا. نو میں کہنا چاہ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں اپنے لیے، میں نہیں آ رہا ہوں، میں پاکستان کے لیے آ رہا ہوں. پاکستان کے لیے میں کچھ اگر کر سکتا ہوں کوشش کروں گا، لیکن اس کوشش میں برکت ڈالنی، یا اس کوشش میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا یا عوام پاکستان کی جو ہے وہ سپورٹ کرے گی. اگر وہ سپورٹ کرتے ہیں تو میں کچھ نہ کچھ بن سکوں گا اور میں کچھ پاکستان کے لیے کر سکوں گا. میں اس کے لیے آ رہا ہوں. اپنے لیے ہوتا تو میں باہر ہی بیٹھا رہتا. اب آ رہا ہوں تو میں چاہوں گا کہ جتنی بھی پاکستانی ہیں جہاں بھی ہیں، خاص طور پہ یوتھ جن کی آپ نے اتنی بات کی ہے، آپ کو اٹھنا پڑے گا. میں نے کئی دفعہ کہا ہے اگر آپ نہیں اٹھے، اس وقت کی نزاکت، پاکستان کی نزاکت، آپ نے جس سچویشن سے ہم جا رہے ہیں اس کو نہیں سمجھا، یہ آپ کو دماغ میں نہیں ہے کہ پاکستان مصیبتوں میں گرا ہوا ہے، اور اگر ایسے ہی 5 سال اور چلے جیسے گزرے ہیں، خدا نہ خواستہ پاکستان کو بہت نقصان ہو جائے گا اور پوری پاکستانی قوم سفر کر سکتی ہے. تو اٹھنے کا مقام ہے اس وقت. اٹھو، جاگ جاؤ، خاص طور پہ یوتھ اٹھیں، جاگ جائیں. ایک تیسری پولیٹیکل فورس کو بنائیں. یہ تیسری پولیٹیکل فورس بنے گی تو پاکستان خوشحالی کی طرف جا سکے گی اور دوبارہ پاکستان کو پٹری پہ چڑھایا جا سکے گا. اگر یہ آپ لوگوں نے نہیں کیا اور اب تک آپ جاگے نہیں ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہوگا پاکستان کا. بہت بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب. آج ہمارے ساتھ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب تھے. پاکستان آمد سے پہلے ان کا یہ انٹرویو ایکسکلوسیو تھا جس میں انہوں نے اس بات کی دوبارہ تائید کی کہ وہ 24 تاریخ کو کراچی میں آ رہے ہیں اور کراچی سے بھی الیکشن لڑیں گے اور چترال سے اور ملک کے دیگر حصوں سے بھی. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.